سورہ آل عمران رکوع نمبر 12 تلاوت. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة وإنما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. سورہ آل عمران رکوع نمبر 12 ترجمہ کنز الایمان. تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا. ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر. وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی کہ ستانا، اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی. ان پر جما دی گئی خواری جہاں ہوں امان نہ پائیں مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے اور ان پر جما دی گئی محتاجی. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے. یہ اس لیے کہ نافرما بردار اور سرکش تھے. سب ایک سے نہیں، کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں. یہ لوگ لائق ہیں. اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا اور اللہ کو معلوم ہے ڈر والے. وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچا لیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا. کہاوت اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی. اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے. ان کی آرزو ہے کہ جتنی ایذا تمہیں پہنچے بیر ان کی باتوں سے جھلک اٹھا، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں وہ اور بڑا ہے. ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دی اگر تمہیں عقل ہو. سنتے ہو، یہ جو تم ہو تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے.
اور حال یہ ہے کہ تم تو سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصہ سے، تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن قلبی جلن میں۔ اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور تم کو کوئی برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوں۔ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 12 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہودیوں میں مالک بن سیف یہودی بولا، اب یہ کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی تانا اسلام پر کرتے تھے۔ اس میں سے ایک انہوں نے یہ بات گھڑنی شروع کر دی، بھائی دنیا میں اگر کوئی اچھا ہے تو وہ تو ہم یہودی لوگ ہی اچھے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے بھی کہا کہ بھائی دنیا میں اگر کوئی اچھا ہے تو وہ ہم ہی اچھے ہیں، مسلمانوں تم تو اچھے نہیں ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ یہودیوں کے جو لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے کلمہ پڑھا تو یہودیوں نے ان کو بھی تانا دیا، تم تو برے تھے اس لیے تم جو ہے نا مسلمان ہو گئے ہو، اچھے لوگ تو وہی ہیں جو یہودی ہیں۔ اس بنا پر ابھی وہ باتیں آپس میں کر رہے تھے، مسلمانوں کو تانے دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے یہ بھی پسند نہ آیا کہ کوئی میرے محبوبوں کے غلاموں کو یہ کہے کہ تم اچھے نہیں ہو، اور کوئی میرے محبوب کے غلاموں سے اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہو۔ اللہ کریم نے کیا خوبصورت انداز میں حضور کے غلاموں کی تعریف کی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرے نبی کے غلاموں تم ہی مجھے ساری امتوں میں سے زیادہ اچھے لگے ہو۔ لیکن سنو، تمہارے اچھے لگنے کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، جہاں برائی دیکھتے ہو تم برائی کو روکتے ہو۔ تو امت مصطفیٰ عرش والے کی نظر میں اگر اچھا رہنا چاہتے ہو تو اس کی دو ہی شرطیں ہیں، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے خود بھی باز رہو اور دوسروں کو باز رکھو۔ یہ دو کوالٹیز اپنے اندر پیدا رکھنا اور ان خاصیتوں کو نہ چھوڑنا۔ چونکہ یہودی اس طرح تانے دیتے رہتے تھے تو فرمایا مسلمانوں گھبراؤ نہیں، لن یضرکم الا اذی، وہ تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے، بس یہی زبانی کلامی باتیں کریں گے، انشاءاللہ یہودیوں سے تمہیں کوئی اور نقصان نہیں ہوگا۔ مدینے کے یہودی پھر حضور کا اور حضور کے غلاموں کا نقصان نہ کر سکے، پھر خدا نے ہی ان کو ذلت دے دی۔ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جدھر جائیں گے ذلیل ہوں گے۔ وہی ہوا مدینے شریف سے جتنے بھی یہودی تھے، خیبر کے یہودی تھے، خدا نے ان کو ذلیل کر کے نکال دیا، اور سارے کا سارا مدینہ اور سارے کا سارا عرب اس کے اوپر جھنڈا میرے مصطفیٰ کا لہرا گیا۔ تو ان کی ساری باتوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ یہ بھی فرمایا کہ اے مسلمانوں اپنے رازدار، خبردار اپنے اندرونی راز، اپنی کمزوریاں، اپنے معاملات اور اپنی اندر کی باتیں کبھی بھی ان غیر مسلموں کو نہ بتاؤ۔ افسوس، صد افسوس کہ یہی وہ بات ہے جسے آج کے مسلمان حکمران بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان حکمران آپس کے راز آپس میں مسلمان حکمران ایک دوسرے سے نہیں شیئر کرتے، غیر مسلموں سے شیئر کرتے ہیں۔ قرآن کا یہ فرمان مسلمانوں سنو، اور آپس کے راز مسلمانوں آپس میں ایک مسلم بلاک بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرو، اور غیروں پر تکیہ نہ کرو۔ غیر نہ کل تمہارے تھے، نہ اب تمہارے ہوں گے، نہ قیامت تک تمہارے ہوں گے۔ تمہارا پہلے بھی اللہ اور اللہ کا رسول تمہارا پہلے بھی تھا، اللہ اور اللہ کا رسول اب بھی تمہارا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول ہی تمہارا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم بھی اللہ اور اس کے رسول کے ہو کر رہو۔